قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس نے تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا رومن اور پرشین۔ ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی رعایا کا استحصال کر رہے تھے، اپنی رعایا کا، ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی؟ طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں۔ بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ ہی اکھاڑنا تھا، اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر۔ جب اکھاڑ دی، فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا، پھر معاملات سیدھے ہو گئے۔ اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں، قتل ہو جاتا تھا۔ وہ کانسٹنٹائن 2 جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا، چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی۔ ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے۔ تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا ہے۔ پہلے حکمران بت پرست تھا، عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے۔ دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے، ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا۔ تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا۔ اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا، ان کی بدماشیاں ختم کی، اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ ہائے 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 سر، یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے۔ ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں، نہ رومن امپائر دوبارہ بنی، نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی، حتیٰ کہ اب تو وہ کنسپٹ ہی ختم ہو گئے، ملکوں والا کنسپٹ آ گیا۔ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ نے پھر اکھڑوایا، اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا۔ آپ جائیں امریکہ میں، آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی، ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں۔ تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے، اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے کی۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں، ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا، صرف ایک قرآن کی وجہ سے۔ اور اللہ نے لیڈر دیا، سارے عرب قبائل جمع ہوئے۔ وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے، انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو الٹ سکتے ہیں، رومن اور پرشین امپائر کو۔ اور دیکھیں سر پھر کیسے الٹا ہے انہوں نے۔ ود ان 17 ایئرز ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہے۔ صدیوں کی سلطنتیں، لاکھوں کی ریزروڈ آرمیز رومن اور پرشینز کی پوری دنیا پہ حکومتیں کر رہی ہیں، جدید اسلحہ ہے۔ اور ادھر یہ بدو ہیں جن کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نہ منجنیق انہوں نے کبھی دیکھی، نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشینز کے پاس تھے۔ بس چل پڑے، کلمہ پڑھے اور نکل کھڑے ہوئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا۔
انہی کے اسلحے ان سے چھین کے انہی کو الٹ دیا. وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی ان کے اندر؟ اس کتاب میں. اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.